بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1614 ہے اور آج سورہ لقمان کی 5 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 1 تا 5 کو یہ آج سورہ لقمان مکیہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ہدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، الف لام میم، اللہ ہی اس کے معنی اور مطلب سے واقف ہیں۔ تلک آیات، یہ آیتیں ہیں، الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی، ہدی و رحمہ، ہدایت اور رحمت ہے، للمحسنین، نیکی کرنے والوں کے لیے، الذین، وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم، اور وہ، بالآخرۃ، آخرت کے ساتھ، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک، یہ لوگ، علی ھدی، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، وہ اولئک، اور یہی لوگ ہیں، المفلحون، فلاح پانے والے۔ ترجمہ یوں ہے، الف لام میم، یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں، نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ سورہ لقمان کے سلسلے میں یہ بات عرض ہے کہ یہ سورت 4 رکوع پر مشتمل ہے اور اس میں 34 آیتیں ہیں۔ سورہ لقمان کے سلسلے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ لقمان کی تلاوت کی، اس کے رفیق ساتھی جنت میں حضرت لقمان ہوں گے، اور اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کی تعداد سے 10 گنا کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ ان 5 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، الف لام میم، یہ اس حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ دوسری بات، جو نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے۔ تیسری بات، وہ نیک لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ چوتھی بات، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پانچویں بات، آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ چھٹویں بات، وہی ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں۔ ساتویں بات، وہی ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں یعنی پچھلی صورتوں یعنی سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی ابتدا بھی انہی حروف مقطعات یعنی الف لام میم سے ہوئی، اور اس صورت کی ابتدا بھی انہی حروف مقطعات سے کی جا رہی ہے، جس کے معنی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی شان بیان کر رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی یہ آیتیں ایک ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ ایسی باتیں اس قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں جن سے انسان ناواقف تھا۔ یہ کتاب کی آیتیں ایسی ہیں جنہیں پڑھ کر انسان ہدایت کے راستے کو پا لیتا ہے، یعنی اس قرآن کے پڑھنے کے بعد انسان کے سامنے ہدایت کے دروازے نظر آنے لگتے ہیں، اور جب انسان ہدایت کو پا لیتا ہے تو پھر اس کے لیے یہی کتاب رحمت کا ذریعہ بنتی ہے اور رحمت کا سبب بن جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 56 کہ اللہ کی رحمت محسنین یعنی ایمان والوں سے بہت قریب ہے۔ اس آیت میں بھی محسنین سے مراد مومنین ہیں جنہوں نے اللہ کے احکامات کی پیروی کی۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ یہ آفاقی کتاب ہدایت ہے، یعنی قرآن مجید۔ سورۃ البقرہ میں کہا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 میں بھی کہا گیا، ھدی و بشریٰ للمؤمنین، مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری دینے والی ہے۔ اور آیت نمبر اسی سورت کی آیت نمبر 185 میں کہا گیا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 میں کہا گیا، ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین، عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن مجید بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ بعض مفسرین نے محسنین کی تشریح اس طرح کی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی بات ایسے کرتے ہیں کہ گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے موجود دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یعنی پورے اخلاص، خوش و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور رحمت کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ اگلی آیت میں ان محسنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ پہلے تو یہ لوگ ایسے ہوں گے جو فرض نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں گے، اور دوسری بات ان میں یہ پائی جائے گی کہ یہ لوگ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کے واجب ہونے پر اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی نکالتے ہوں گے۔ تیسری صفت جو ان محسنین کی یہاں بیان کی گئی وہ یہ کہ یہ لوگ آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے پاس جانا ہے، جہاں ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔
ان صفتوں کو بیان کرنے کے بعد ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جن لوگوں میں یہ صفت ہوگی وہی وہ لوگ محسنین کہلائیں گے، اور جن میں یہ صفتیں ہوں گی وہ جن میں یہ صفتیں نہیں ہوں گی ظاہر بات ہے کہ وہ محسنین نہیں کہلائیں گے۔ محسنین میں شامل اگر ہونا ہے تو ہمیں بھی ان صفتوں کو اختیار کرنا ہوگا، اور اسی وقت ہم چل کر کہیں محسنین کہلا سکیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں کسی میں پائی جائیں گی تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہدایت کے راستے پر ہیں، اور جو ہدایت کے راستے پر چلتا ہے تو اسی کو کامیابی ملتی ہے۔ اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون، انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب شخص کا لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کامیاب ہو گئے جو اسلام لے آیا اور جسے اتنی روزی مل گئی جس سے اس کا گزارا ہو جائے، اور پھر ان ملی ہوئی نعمتوں پر اسے قناعت بھی عطا کر دی گئی ہو، یعنی جو اسے مل گیا وہ اس پر راضی بھی ہو جائے، تو ایسے ہی لوگ کامیاب کہلاتے ہیں کہ اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔